شادیہ انصاری صاحبہ، مجھے یہ ضرور آپ سے یہ جاننا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی بخشش و مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اس رات میں کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس سے محروم رہ جاتے ہیں، اس بابرکت رات میں بھی بخشش و مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ کیا فرمائیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کے بندوں میں ہر طرح کے بندے ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ جو میں آپ کو غنیمت الطالبین کے اندر لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ تشریف لائے تھے اس رات کے اندر، تو حضور پر نور علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں چوتھائی رات کے حصے میں۔ آپ کے سوال کا پہلے حصے کا جواب اس حدیث مبارکہ میں مل جائے گا آپ کو کہ چوتھائی رات کے حصے میں تشریف لاتے ہیں اور آپ سے سر اٹھانے کو کہتے ہیں، اور جب آپ اپنا سر اقدس اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ آج یہ 8 دروازے کھلے ہیں اور فرشتے ندائیں دے رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے در پر جو فرشتہ ہے وہ ندا دے رہا ہے کہ خوشی ہو اس کے لیے کہ جس نے یہ رات رکوع میں بسر کی۔ سبحان پھر اللہ۔ دوسرا دروازہ جو ہے اس پہ دوسرا فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ خوشی ہو اس کے لیے کہ جس نے یہ رات سجدوں میں بسر کی۔ پھر تیسرا دروازے پر ندا آ رہی ہے، فرشتہ دے رہا ہے کہ خوشی ہو اس کے لیے جس نے یہ رات دعاؤں میں بسر کی۔ سبحان پھر چوتھے دروازے کے اوپر ذکر کرنے والوں کے لیے ندا آ رہی ہوتی ہے کہ جو ذکر میں لگے ہیں، تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں۔ پھر 5واں دروازہ جو ہے جنت کا، وہ وہاں فرشتہ جو ہے وہ ندا دے رہا ہے کہ جو اللہ کے خوف میں رو رہے ہیں، جو اللہ کی خشیت میں ہیں، خوشی ہو ان کے لیے۔ پھر چھٹے والے دروازے سے جو ہے وہ جنت کے ندا دے رہا ہے کہ خوشی ہو مسلمانوں کے لیے جو اسلام میں داخل ہیں۔ تو پھر 7ویں دروازے پر جو ہے ندا دے رہا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے اور اس کو عطا کیا جائے۔ اور 8واں جو دروازہ ہے جنت کا، وہاں سے فرشتہ ندا دے رہا ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ جس کو معاف کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازے، حضور پر نور علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ دروازے اول شب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے رکھتے ہیں اور ندائیں اس طرح سے آتی رہتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ وہ جو جن کی بخشش اور مغفرت کی بات کی جا رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ کس طرح سے وہاں سے ندائیں، تو جو اپنی راتوں کو عبادتوں میں گزارتے ہیں، جو اخلاص اور ایمان کے ساتھ اور احتساب اور ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں، اس سے بخشش و مغفرت مانگتے ہیں، بے شک ان کو ضرور اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر حضور پر نور علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنا سر اقدس آسمان کی طرف کیجئے، اور میں نے جب یہ پوچھا کہ کیسی رات ہے، آقا علیہ السلام نے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اپنی رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، مگر یہ رحمتیں ان کے لیے نہیں ہیں جو جادو کرتے ہیں، جادوگر ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو کاہن ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو عادی شرابی ہیں، جو سود خور ہیں، جو سود کھاتے ہیں اور زنا کاری کرتے ہیں اور اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ تو ہر غیر مشرک کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے۔ پھر وہ تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر حضور پر نور علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ سوائے مشرکین کے، دل میں بغض رکھنے والوں کے، رشتہ داریاں توڑنے والوں کے، ختم کر دینے والوں کے، والدین کے نافرمان اور عادی جو ہوتے ہیں شراب کے اور تکبر سے اپنے پائچے لٹکاتے ہوئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں۔ بے شک۔ دیکھیے اس سال جیسا کہ ابھی تک کی گفتگو سے پتہ چلا کہ اس سال مرنے والوں کی بھی فہرست تیار ہو رہی ہے۔ وہ جو محرومین ہیں وہ موت کو انہوں نے، بلکہ یہ دور ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں زینب، اس میں تو اللہ کا تصور نہیں رہا ہے ذہنوں میں، زندگیوں میں اللہ کا تصور نہیں رہا ہے، تو پھر موت کا تصور کیسے آئے گا؟ تو وہ یہ نہیں جانتے کہ اس رات کے اندر ان کے نام، وہ آپ کے پیارے ہوں چاہے یا وہ آپ ہیں، ان کے نام جو ہیں وہ رجسٹر سے وہاں پر نکال دیے جائیں گے اور ان کی موت اگلے سال کے کسی بھی حصے میں واقع ہو جائے گی۔
تو ان کی محرومی کا کیا عالم ہے جو اس رات کی فضیلتوں کے سامنے مسجدوں کی ندائیں بھی سن رہے ہیں, لوگوں کا حلووں کا بانٹنا بھی دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی خوشی کا اظہار بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے گھرانے میں ہم نے دیکھا کہ پوری بڑے کمرے کے اندر چاندنیاں بچ جایا کرتی تھی اور بچوں سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اپنی نوافل جو جتنی زیادہ پڑھے گا, جو جتنی زیادہ, بچوں کو کس طرح سے بلایا کرتے تھے ہم. آج بچوں کو تو بالکل علم نہیں ہے اس بات کا. تو یہ جو محرومین ہیں وہ پھر ہمیشہ اس محروم سے گزرتے رہیں گے. شب برات ہمیں اس عمل کی دعوت دے رہی ہے کہ اس رات ہم اپنا محاسبہ کریں. ویسے تو ہر وقت ہر رات محاسبہ کرنا چاہیے, لیکن اتنی فضیلت والی رات پر تو ضرور کریں, توبہ کریں, تجدید عہد کریں اللہ کے حضور میں, اور دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے اللہ سے بھیک مانگیں. کیونکہ ہم دنیاوی کامیابوں کو سمجھتے ہیں بس یہی کامیابیاں ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیابی ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں ہے. تو جب تک تجدید عہد نہیں کریں گے تو ہم ان جاودانی لمحات کا, ان قیمتی لمحات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اور پھر محرومی چلتی رہے گی. اگلا سال آپ نے دیکھا ہے شعبان المعظم کا یا نہیں دیکھا, مہینہ دیکھا ہے, آپ کو میسر ہوگا یا نہیں, یہ تو آپ کے علم کے اندر نہیں ہے. کسی کو اگلے لمحے کا نہیں پتا, اگلے ہفتے کا نہیں پتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہر وقت یاد رکھنا چاہیے, اس موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے, اپنی اصلاح کے لیے بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ہمیں یہ اب تک کی گفتگو سے اتنا تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنی قیمتی گھڑیاں ہیں. اور ہم نے جیسے یہ پڑھا بھی اور اپنے علماء سے بھی سنا کہ وہ لوگ بازاروں میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں, انہیں نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ ان کے لیے کیا لکھ دیا گیا ہے, اگلا لمحہ موت کا ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے. وہ کسی ایسے کام میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں جس میں انہیں اللہ کی خشیت کو پکارنا چاہیے, جس میں اللہ کو پکارنا چاہیے, جس لمحے میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے, لیکن وہ ان گھڑیوں کو, اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں, بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.